الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعت اپنی پوری جوبن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس رمضان المبارک کی ساعت کو، اس رمضان المبارک کے اوقات کو ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، یعنی ایوریج ایج اس امت کی 60 سے 70 سال ہوئی۔ تو اس لیے کوئی بندہ تو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے اور کوئی زیادہ عمر میں یعنی 100 سال کی عمر تک بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اپنی جو تبلیغ کی عمر ہے وہ تقریباً 950 سال ہے، یعنی آپ نے 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ اب ان کی طبی عمر تو اس سے بہت زیادہ تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت والے دن پچھلی امتیں کوئی 100 سال کی عبادت لے کر آئے گا، کوئی 200 سال کی عبادت، 300 سال، 400 سال اور 500 سال کی عبادت لے کر آئے گا، لیکن ہماری تو عمریں ہی 60 سے 70 سال ہے۔ اس میں ہم نے سونا جاگنا بھی ہے، اس میں کاروبار بھی کرنا ہے، اور اس عمر میں ہم نے بچپن بھی گزارنا ہے، بڑھاپا بھی گزارنا ہے، تو ہماری عبادت کی عمر تو انتہائی مختصر ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم اور بہت ہی فضل فرمایا کہ ہمیں ایک رات اس رمضان المبارک کی ایسی عطا کر دی کہ اس ایک رات میں ایک پل جو ہم عبادت میں گزاریں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے اجر میں لکھ دیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے کچھ زیادہ وقت بنتا ہے۔ اب اوسط عمر تو 60 سے 70 سال ہے اس امت کے ہر مرد و زن کی، لیکن جو بندہ بھی رمضان المبارک کو قیمتی بناتا ہے، اس کے اوقات کی قدر دانی کرتا ہے، اس کی راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش اور صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات کے بدلے اس کو 83 سال سے زائد کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جو رمضان المبارک ہے وہ پچھلی امتوں کے اوقات سے زیادہ برکت اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ وہ 400-500 سال کی، 300 سال کی، کوئی 200 سال کی عبادت اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور ہم رمضان المبارک کی صرف ایک رات کے کچھ حصے کی عبادت بھی اگر اللہ کے حضور پیش کر دی تو یہ تقریباً 83 سال سے زائد کا وقت اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ہر حال میں بخشنا ہے، ان کو تھوڑے پر زیادہ اجر دینا ہے، ان کی تھوڑی محنت پر میں نے ان کو زیادہ مزدوری دینی ہے۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے اوقات کو ہم قیمتی سمجھتے ہوئے ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس امت پر رحم اور فضل نہ کرنا ہوتا تو ان کو 2 نعمتیں کبھی نہ عطا کرتے۔ اللہ ہر حال میں بندے پر مہربان ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رمضان کی عطا فرمائی
اور دوسری نعمت سورۃ الاخلاص کی عطا فرمائی کہ یہ دو نعمتیں جب عطا کر دیں تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دفتری اوقات میں جب ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں تو چھوٹا کلرک ہمیں بتاتا ہے کہ صاحب کا موڈ آج اچھا ہے، آپ صاحب سے مل کر اپنا کام کروا لیں۔ یعنی جو ماتحت ہوتے ہیں وہ افسران کے موڈ سے اندازہ لگا لیا کرتے ہیں کہ آج اس کے کام کرنے کا موڈ ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس رمضان المبارک سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا اور ان کی مزاج کی نرمی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اگر بخشنا نہ چاہتے تو ہمیں کبھی رمضان نہ عطا کرتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آپ نے جبریل امین کی دعا پر آمین کہی تھی اور فرمایا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ واقعی حسرت ہے اس بندے پر کہ جو رمضان کی قدر کو نہ پہچان سکا، جو رمضان کی اوقات کو قیمتی نہ بنا سکا اور رمضان کے شب و روز کو عام دنوں کی طرح گزارتا رہا۔ حسرت ہے اس شخص پر کہ واقعی وہ باعث ہلاکت بن گیا رمضان اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے موڈ کا اور آپ کے مزاج کا اندازہ ہم اس سے بھی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے 7 دروازے رکھے ہیں اور جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ یعنی جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے ان کے لیے ایک اضافی دروازہ لہا 7 ابواب، یہ 7 دروازے رکھے، لیکن جنت کے 8 دروازے رکھے کہ میں نے اپنے زیادہ بندوں کو بخشنا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ترس کھا کر رحم فرما کر اس کی بخشش کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور مہربانی فرمائی کہ 11 ماہ شیطان کو آزادی دیے رکھی۔ اس نے مہلت طلب کی تھی کہ مجھے آپ جنت سے نکال رہے ہیں تو میں آپ کے بندوں کو ورگلاؤں گا، آپ مجھے روز قیامت تک جس دن آپ نے مردوں کو اٹھانا ہے قبروں سے اس دن تک مہلت عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، لیکن کہہ دیا کہ شیطان 11 ماہ تیرے 1 ماہ میرا، 11 ماہ تو آزاد پھرے گا، جس کو چاہے ورگلا لے، جس کے چاہے ایمان پر ڈاکہ ڈال لے، لیکن 1 ماہ ایسا آئے گا کہ اس میں تیرا بس میں نہیں چلنے دوں گا۔ یعنی ہمارا دشمن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک میں اس کو یہ موقع نہ دیا اور اس کو قید کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ امت محمدیہ علیہ السلام کے روزے خراب نہ کر سکے۔ وغلہم بالاغلال، اور ان کے گلوں میں توق ڈال دو۔ فصفد مردت الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو۔ میرے بھائیو، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے کہ اس امت کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ 11 ماہ تم نے جیسے تھے گزار لیے، یہ 1 ماہ تم ایسے گزارو کہ تمہارا دشمن قید میں ہے، وہ تمہیں ورگلا نہیں سکتا، بہلا پھسلا نہیں سکتا۔ تم ڈٹ کر عبادت کرنا، دن کے روزے کو رکھنا، رات کی تراویح اور نوافل پڑھنا اور تلاوت کی کثرت کرنا، میں تمہیں اس پر بہترین اجر عطا فرماؤں گا، کیونکہ شیطان بھی قید میں ہے اور اس قید کی وجہ سے تم اپنے اعمال میں اضافہ کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابۃ، کہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت جو وقت ہوتا ہے وہ مستجاب وقت ہے، یعنی اس کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات، بعض خواتین رمضان المبارک کی اوقات کی قدر نہیں پہچانتے
اور افطاری کے وقت بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، دکانوں پر مصروف رکھا، خواتین نے اپنے آپ کو کچن میں مصروف رکھا، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی شفقت پر، اس امت کے لیے آپ کی رحمت وہ واقعی بے کراں دریا کی طرح بہہ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو، یعنی انسان کے علاوہ دیگر مخلوق کو بھی دعاؤں پر لگا دیا کہ میرے بندے کو شاید دعا کرنے کی فرصت نہیں، وہ مصروف ہے لیکن ہے تو روزے کے ساتھ۔ اگر خاتون ہے، مصروف ہے کچن میں، باورچی خانے میں، لیکن ہے تو روزے کے ساتھ، اس کو دعا کا موقع نہیں ملا، میں مخلوق خدا کو تیرے لیے دعا پر لگا دوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں، یعنی جو زمین کے اندر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بلوں میں رہتی ہیں، اور ہوا کے اوپر، ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کی مصروفیت کا بھی لحاظ رکھا، لیکن صرف روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا کہ تجھے روزے افطاری کرنے کے وقت دعا کا موقع نہ ملا۔ اب تمام مخلوق کو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا پر لگا دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں جو ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ شیاطین کو بھی قید کر دیا اور تمام مخلوقات کو بھی دعاؤں پر لگا دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں افطار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی فرما دی کہ 30 روزے ہیں اور 30 بلینک چیک اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دیے کہ میرا بندہ ایک افطار کے وقت روزانہ ایک چیک، یعنی دعا تیری قبول ہوگی، جو افطاری کے وقت قبول ہوگی، تم اس وقت میری رضا مانگو گے، میں تمہیں اپنی رضا دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معیت مانگو گے، میں وہ دوں گا۔ رزق کی فراوانی مانگو گے، میں وہ عطا کروں گا۔ اولاد کی تابعداری اور فرمانبرداری مانگو گے، اس کے روشن مستقبل کے لیے دعا کرو گے، میں وہ دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 30 چیک بندے کے حوالے کر دیے، اور چیک بھی ایسے جو بلینک چیک ہیں کہ جو مرضی ہم لکھ لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیے ہیں کہ میرا بندہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں نے اپنی شان کے مطابق تمہیں 30 بلینک چیک دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ تیرے حوالے کر دیا۔ میرے مالک، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو مزدور ہوتا ہے وہ مالک سے معاملات طے کرتا ہے، مالک مزدور کو آخری وقت میں اجرت دیتا ہے، اور مالدار مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے، دنیا کے مزدور اس سے اپنی اجرت طے نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق عطا کر رہے ہیں کہ میرا بندہ، میں نے 30 چیک تیرے حوالے کر دیے، ان 30 چیکوں کو تم اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، روز ایک نئی دعا مانگنا، روز میرے کرم کے فیصلے دیکھنا، روز میری عطائیں دیکھنا کہ تو جو کچھ بھی مانگے گا اس مانگ کو میں تیرے حق میں قبول و منظور فرماؤں گا۔ اور پھر فرما دیا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں اور عطا کر دیں کہ ایک جو افطار کے وقت جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی دے دی کہ دعا بھی مانگ، اور پھر ایک فرحت تمہیں ملے گی جب پانی تو پیے گا، جب کھجور سے روزہ تو افطار کرے گا تو تیری پیاس بھی بجھے گی، تیرے پیٹ کی بھوک بھی ختم ہوگی۔ پھر فرمایا اس کو پھر دوسری فرحت کیا ہوگی کہ جب موت کا وقت، وہ بھی ایک افطاری کا وقت ہوگا کہ جب بندہ انسان پوری زندگی کو ایک روزہ سمجھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کے حضور ہوگا، حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت کے وقت بھی وہ خوشی کا وقت ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا موقع روزہ دار کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی 1 ماہ کے روزے والے کو بھی خوشی ہے افطاری کے وقت، اور پوری زندگی جس نے روزے کی طرح اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور روزہ افطار نہ کیا، یعنی گناہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ ملاقات کے وقت بھی
اس کو اپنی مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو بھی اور پوری زندگی کو بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔